میں مختصر 1-2 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا۔ فلسطین کی اوپر جو ہے تو میں اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی اور ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسطین سے آگے ہو گئے اور رفح تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ اب اس کے بعد باری آئے گی عراق کی، پھر ایران کی طرف بڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ کا ان کا ارادہ ہے۔ یہ باتیں یاد رکھو۔ انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا ہوا ہے، آج سے نہیں، بہت پہلے سے۔ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ گریٹر اسرائیل کے اندر کون کون سے ممالک آ رہے ہیں، کون کون سے ممالک۔ اب اس اعتبار سے ہمیں کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ہے مقتدر ادارے، ان کی جو ہے تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ لڑیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے تو جہاد کریں اور ان کے ساتھ جو ہے تو مقابلہ کریں۔ یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر مسلمان افواج آج بھی متحد ہو کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور یہ اسرائیل والے ہیں کتنے تھوڑے سے، ان پر اگر ہم تھوک دیں تو ہمارے تھوک سے جو سمندر بنے گا اس کے اندر یہ ڈوب جائیں گے۔ لیکن کیا کریں، ہم سب بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے حکمران بے حس ہو چکے ہیں۔ تو بھائی بات یہ کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ یہ بات یاد رکھیں، 3 چیزیں فرمائی گئی ہیں۔ میں صرف یہ بات سمجھا کر پھر جو ہے تو آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اور سنتیں پڑھیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جاہد المشرکین باموالکم، اپنے اموال سے جہاد کرو، ٹھیک ہے، وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، والسنتکم، اور اپنی کیا ہے کہ زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ 3 چیزیں فرمائی، مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے 3 چیزیں۔ اب اس صورت کے اندر آپ دیکھیں، انفسکم تب ہوگا جب ہمیں حاکم وقت اجازت دے دے کہ جاؤ لڑو، جاؤ لڑو۔ ہم یہ ابھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہم جو ہے نکل نہیں سکتے، یا جو ہمارے بڑے علماء ہیں، بڑے علماء، وہ ہمیں جو ہے تو فتویٰ دے دیں کہ بھائی اب جو ہے تو کیا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، فرض عین، اب حاکم کی بات بھی نہیں ماننی۔ جس وقت یہ فتویٰ آ گیا تو اس وقت، اس سے پہلے کوئی آدمی بھی جو ہے تو اس طرح جو ہے تو اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ لیکن 2 کام ہم کر سکتے ہیں، 2 کام ہم کر سکتے ہیں، بے اموالکم ہم کر سکتے ہیں، والسنتکم ہم کر سکتے ہیں۔ اپنے اموال کے ساتھ ہم بائیکاٹ کریں، ہم بائیکاٹ کریں، ہم جو چیزیں خریدتے ہیں اس میں ایک مستقل پرسنٹیج ان کے پاس جو ہے تو جاتی ہے جو کہ مسلمان ممالک کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اب بات غزہ کی نہیں رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے، غزہ سے بات آگے بڑھ چکی ہے، رفح میں ہو گئے ہیں، رفح سے آگے عراق، عراق سے آگے ایران، ایران سے آگے پھر مدینہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اب بات آ رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی طرف یہ لوگ بڑھنا کی کوشش کرتے ہیں، ان کے قدم انشاءاللہ العزیز کٹیں گے اور یہ تباہ ہوں گے، اور انہوں نے تباہ ہونا ہے اور یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس وقت میرے اور آپ کے کتنا حصہ ہوگا یہ پتہ نہیں، لیکن اس وقت میں اور آپ حصہ اس میں یہ ڈالیں کہ ہم ان کو اپنے روپے میں سے 1 پیسہ کیا 1 چونی بھی نہیں دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، 1 پیسہ تو دور کی بات ہے، 1 چونی بھی ان کو نہیں دیں گے، ہم ان کی مصنوعات نہیں خریدیں گے۔ اب جو ہے تو بائیکاٹ بہت کم ہو چکا ہے۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ مفتی بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی پیپسی کی بوتل منگواتے ہیں، اور وہ بھی لیز کی جو ہے تو یہ کیا کہتے ہیں وہ چپس منگواتے ہیں اور یہ چیزیں منگواتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ کرنی ہے کہ بائیکاٹ کریں، مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، ہمیں ان کی چیزیں جو ہے تو نہیں چاہیے، ہم ان کی چیزیں نہیں خریدیں گے، ہمیں ان کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہے، ہم قربان ہیں اپنی چیزوں پر۔ ہمیں ان کی اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک ان کی معیشت کمزور ہوگی، نمبر 2 ہماری معیشت اوپر جائے گی۔ کبھی اس چیز کی طرف سوچیں، ان کی معیشت کمزور ہوگی، ہماری معیشت جو ہے تو یہ کیا ہوگی، یہ آگے جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو جو ہے تو دھیان رکھیں اور اس چیز کو جو ہے تو اپنے اس میں رکھیں کہ آئندہ، اور وَأَلْسِنَتِكُمْ بھی ہم کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی آپ کر سکتے ہیں، تحریراً بھی آپ کر سکتے ہیں، تقریراً بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ مجالس کے اندر لوگوں کی ذہن بنا سکتے ہیں، ان کو بول سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں نہیں خریدنی، آپ نے ان کی لپٹن کی چائے نہیں لینی، آپ نے ان کی یہ ساری چیزیں نہیں لینی۔ یہ بات ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں جو ہے تو اب بیدار ہونا چاہیے۔ کتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، کتنی جو ہے تو وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب پرسوں کی بات ہے،
کیونکہ میرے پاس جو ہے تو ایک واٹس ایپ ہے ان کا، اس میں سارے جو ہے نا تو یہ آتے رہتے ہیں. تو بچی ہے، بچی وہ گھاس کھا رہی ہے، بچی گھاس کھا رہی ہے، کیونکہ ادھر پیچھے مصر کی طرف سے امداد کو روکا ہوا ہے، نہیں آ سکتے امداد. بچی گھاس کھا رہی ہے. یہ دیکھو اب ہم کیا کریں؟ لہذا ہمیں بیدار ہونا ہے. اب ہم نے ان کو معاشی اعتبار سے بھی شکست دینی ہے، میدان میں اترے تو ادھر بھی ہم ان کو انشاءاللہ شکست دیں گے. میدان کی بات آئی تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کیسے لڑتے.